والمهدي الموعود للصلاة والتسليم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین کرام، عزت مآب خواتین، قبل اس کے کہ کل جو عنوان آپ کے سامنے بولا گیا تھا کہ کل یعنی آئندہ جو کل ہے اس پر تقریر کی جائے گی، ولایت اور اولیاء اس کے تعلق سے بات ہوگی. قبل اس کے کہ بات شروع کروں، پہلی چیز تو یہ پوچھنا ہے کہ ہم زیارتوں کے سفر پر گئے تھے، سدراسن شریف، پٹن شریف، بہلور شریف. تو کار کی خرابی کی وجہ سے تقریباً 2-2.5 گھنٹے دیری ہو گئی. میں خود بھی اور تمام جو ساتھ میں زائرین تھے ان کی جانب سے، جلسہ جن کی جانب سے ہے ان سے بھی، اور جو سامعین انتظار میں پریشان کن حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، تمام سے ہم جو ہے فردن جو ہے معافی کے طلبگار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ نے فرمایا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے جو دوست ہیں ان کو نہ خوف ہے نہ ان کو کوئی رنج ہے. یہ آیت شریفہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو ولایت کا مقام ہے وہ بڑا اونچا مقام ہے، کیونکہ جن کو ولایت نصیب ہوتی ہے اللہ ان کو اپنے دوست کے نام سے یاد کر رہا ہے. تو اللہ کا دوست بننا یہ انسان کے لیے بہت بڑے شرف کی، بہت بڑے کمال کی بات ہے. اللہ کا بندہ بن جانا ہی جب بڑے کمال کی چیز ہے تو اللہ کا دوست بننا انسان کے لیے بہت اونچا مقام رکھتا ہے. اب اللہ کا دوست بننے کے بعد کیا ہوتا ہے تو اللہ نے خود ارشاد فرمایا: ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ ان کو کسی قسم کا رنج ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا دوست بننے کے بعد کیوں خوف نہیں ہوتا، کیوں رنج نہیں ہوتا؟ تو بہت ہی آسان بات ہے کہ دنیا کا اگر کوئی بہت بڑا آدمی آپ کا دوست بن جاتا ہے تو آپ کے اندر اتنی ہمت آ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ بڑی سے بڑی مشکل صحیح لیکن چونکہ میرا دوست وہ آئے جو بڑا مالدار آدمی ہے یا بڑا سیاستدان ہے تو مجھے کسی کا خوف نہیں. تو دنیا کے ایک حقیر آدمی جب آپ کو دوست بناتا ہے دل سے ہر خوف نکل جاتا ہے. یہاں تو اللہ تم کو دوست بنا رہا ہے. اللہ یہی کہتا ہے کہ ان کو نہ خوف ہے نہ ان کو کسی قسم کا رنج ہوتا ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ نے دوست بنا لیا تو اللہ بڑی حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اللہ ان کو پیٹ بھر کر کھانے کے لیے دیتا ہے. یہ معاملہ بھی نہیں، بلکہ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو انکار کرتے ہیں ان کو ایسا آرام کی زندگی دیتا ہے. جو اللہ کے دوست بنتے ہیں اللہ ان کو فخر و فاقہ عطا کرتا ہے. جو اللہ کے دوست بنتے ہیں اللہ ان کو تکالیف کی زندگی عطا کرتا ہے. سب سے بڑی ہستی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کیا رسول کی زندگی آرام دہ زندگی تھی؟ آپ کو کیا کچھ گزرنا نہیں پڑا، آپ کو ہر قسم کی تکلیف اٹھانی پڑی. آج ایک کوئی ہم کو تکلیف ہوتی ہے ہم فوراً سے نیچے اوپر ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کو یہ تکلیف ہو گئی. ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر پڑھیے، آپ کی زندگی کے احوال کو دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی تکلیف ہوگی جو رسول پر نہ گزری ہو. ہر قسم کی تکلیف رسول پر ہے. ہم پوچھتے ہیں اللہ سے، اے اللہ تو کہتا ہے کہ تو رسول کو دوست رکھتا ہے، تو کہتا ہے کہ تو رسول سے محبت کرتا ہے، اپنے
کیا یہ محبت کا تقاضا ہے کہ تو اللہ اپنے رسول کو اپنے حبیب کو تو اتنی تکالیف کی زندگی عطا گزرنے پر مجبور کر رہا ہے؟ ان دوسرے لوگوں کو عیش و آرام کی زندگی، مشرکین مکہ آرام کی زندگی گزار رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف اٹھا رہے ہیں. کھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، کئی ہفتوں تک آپ کے گھر پر چولہا نہیں جلتا اور مشرکین مکہ دن میں کئی مرتبہ پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کیا اس کو محبت کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کو کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو پورا قبیلہ ان کی حفاظت کے لیے آ رہا ہے، اور جس کو اللہ اپنے حبیب کے نام سے یاد کر رہا ہے اس رسول کو مارا جاتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے جسم اثر پر دنیا کی غلاظت کو ڈالا جا رہا ہے، رسول کو کوئی بچانے والا نہیں. ٹھیک ہے دنیا نہ بچائے تو نہ بچائے، اے اللہ تو محبت کر رہا ہے، کم از کم تو بچا سکتا تھا. تو اللہ یہی کہتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اسے آرام نہیں بلکہ دنیا میں تکلیف دیتا ہوں اور اپنے پاس آرام عطا کرتا ہوں. تو اللہ کا دوست بننا یہ کوئی معمولی چیز نہیں. اور لوگ کہتے بھی ہیں اولیاء اکرام کے جو واقعات کو سنتے ہیں کہ اولیاء اکرام سے کسی ولی سے یہ کرامت ہو گئی، کسی ولی سے وہ کرامت ہو گئی، تو کبھی کبھار انسان کے ذہن میں یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ مجھے بھی اس مقام پر پہنچنا ہے. کرامتوں کو دیکھ کر ولی بننے کی طلب رکھنے والوں، وہ کرامت جو ہے وہ ولی کی بنیاد نہیں بلکہ ولی اس مقام پر اس کے اس وقت پہنچے جبکہ وہ رسول کے اسوے پر چلے ہیں، جبکہ ان کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا، تب کہیں چل کر اللہ راضی ہو کر تھوڑی بہت کرامت ان کو عطا کر دیا. ورنہ کرامت جو ہے ولی کی علامت نہیں ہوا کرتی بلکہ وہ جو رسول کے اسوے پر چلتے ہیں وہ ہمیشہ ولی کی جو ہے ولایت کی ثبوت ہوا کرتی ہے. چنانچہ کئی ایک روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ لوگ اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی بہت زیادہ پابند ہو جانا یا بہت زیادہ جو ہے ذکر اذکار کر لینا اس کو ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس کے تعلق سے بھی بتایا گیا کہ حقیقت میں ولایت کس کو کہا جاتا ہے، ولایت کے معنی کیا؟ ولایت خدا کے قرب کو ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں. اب انسان کو ولایت یعنی خدا کی قربت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ تو بتایا گیا سب سے بڑا جو کام انسان کو خدا کی قربت نصیب ہونے کے لیے کرنا چاہیے وہ یہ کہ انسان کو اپنے اختیار کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ جو انسان اپنے اختیار سے زندگی گزارتا ہے خدا کے پاس کبھی بھی وہ قابل قبول نہیں ہوتا. جو انسان یہ کہتا ہے میں نے اپنے تمام اختیارات کو ختم کر دیے اور میں خدا کے حوالے، تو خدا کہتا ہے کہ ایسے ہی بندوں کو میں اپنی قربت عطا کرتا ہوں. خدا کس سے راضی ہوتا ہے؟ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے چلیے ایک روزمرہ کی مثال دوں تو آپ کو بہتر طور پر معلوم ہوتا ہے. ایک ماں ہے، اس کا جو ہے ایک بچہ ہے، معصوم سا سمجھو کہ اس کو ابھی بات بھی کرنا نہیں آیا، 2-4 مہینے یا 6 مہینے کا معصوم بچہ ہے. اب وہ بچے کو لے کر ماں جو ہے اب وہ جاگ رہا ہے تو ماں جو ہے اس بچے سے محبت کر رہی ہے. اب وہ سو رہا ہے تب بھی جا کر ماں جو ہے اس بچے سے محبت کر رہی ہے. وہ کھیلتا ہے تب بھی محبت کر رہی ہے، وہ روتا بھی ہے تب بھی ماں محبت کر رہی ہے. یعنی وہ بچہ جیسا جو کچھ کر رہا ہے ہر حالت میں ماں اس بچے سے محبت کر رہی ہے. وہی بچہ ذرا سا بڑا ہوتا ہے، ذرا بات کرنے لگتا ہے، اسے بھی ذرا عقل آتی ہے، اپنا اختیار استعمال کرتا ہے تو اچھا کام کرتا ہے تو ماں محبت کرتی ہے، ذرا شرارت کرتا ہے تو وہی ماں جو محبت کر رہی ہے اسے بھی معلوم ہے کہ کب ڈنڈا اٹھانا ہے اور کیسے مارنا ہے. یہ چیز کیسے بدل گئی؟ تھوڑے مہینوں پہلے 1-2 سال پہلے اس بچے کی ہر حرکت ماں کو بہت پسند آتی تھی. اب کیا ہوا کہ کچھ اچھا کرتا ہے تو محبت، ذرا شرارت کرتا ہے تو اسے مار رہی ہے. یہ فرق کہاں سے آیا؟ فرق اتنا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، اس نے اپنے آپ کو ماں کے حوالے کر دیا. ماں نے کہا تو میرے حوالے، تو جو کچھ کرنا ہے کر،
میں تجھ سے محبت کرتی رہتی ہوں. لیکن بچہ جب ذرا بڑا ہوا اور اس نے کہا کہ تیرا بھی اختیار ہے تو میرا بھی اختیار ہے, تو بھی کرنا جانتی ہے تو میرے پاس بھی قدرت ہے, میرے پاس بھی طاقت ہے, میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. تو ماں نے کہا کہ اگر اچھا کرے گا تو میں خوش ہو جاؤں گی, اگر میرا کچھ خراب کرے گا تو مجھے مارنا بھی آتا ہے. یہی معاملہ خدا اور بندے کا ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ تو بھی اور میں بھی, تو خدا کہتا ہے کہ اگر اچھا کرے گا تو ثواب ہے, اگر کچھ کرے گا تو میں نے تیار دوزخ کی آگ کو تیار کر رکھا ہے, مجھے عذاب بھی دینا آتا ہے. لیکن اللہ کے چند بندے ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں, ہم تیرے حوالے. تو خدا کہتا ہے تم جو کرو گے میں تم سے محبت کرنے کے لیے تیار ہوں. تم اگر عبادت کر رہے ہو تو میں اس کو مجھ سے پسند کروں گا, تم اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ہو تو میں اس کو پسند کروں گا, تم راستے میں چل رہے ہو میں اس کو پسند کروں گا, تم جاگ رہے ہو میں اس کو پسند کروں گا, تم سو جاتے ہو تو میں سونے کو بھی عبادت کے نام سے یاد کروں گا. کیا آپ کو وہ حدیث یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے؟ کیوں عام دنوں میں سوتے ہیں تو وہ عبادت نہیں, روزے کی حالت میں سوتے ہیں تو عبادت کیوں؟ تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے دار نے اپنی تمام خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دیا. تو اللہ نے کہا کہ تیرا جاگنا بھی عبادت ہے اور تیرا سونا بھی عبادت ہے. تو ولایت کے معنی یہ ہے کہ کرامتوں کو ولایت کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا, بلکہ ولایت کا سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے, ایسے ہو جائے جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ ایک مردہ غسان کے ہاتھوں میں رہتا ہے کہ غسل دینے والا میت کو جیسا چاہے غسل دیتا ہے, گرم پانی بھی ڈالتا ہے یا ٹھنڈا پانی بھی پانی ڈال کر ملاتا ہے, وہ مردے میں کوئی شکایت نہیں, اس کی پیشانی پر بل بھی نہیں آتا. تو ہمارے پاس یہی طریقہ بتایا گیا کہ انسان کو خدا پر کتنا بھروسہ ہونا چاہیے. تو کہا گیا کہ ایسے ہو جاؤ جیسے میت غسال کے ہاتھوں میں رہتی ہے, وہ جو کرتا ہے وہ تمام کام خاموشی سے سہتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح تم کو بھی اگر ولایت کا مقام حاصل کرنا ہے تو کیا ہے, خدا کے پاس ایسے ہو جاؤ گویا کہ تم مر چکے. اسی لیے مہدی موعود نے فرمایا, رسول نے فرمایا موتو قبل ان تموتو, مرنے سے پہلے مر جاؤ. مرنے سے پہلے جب مرو گے تو ہوگا کیا, خدا سے تم محبوب بن جاتے ہو, خدا تم کو اپنا خوب عطا کر دیتا ہے. اور ولایت انسان کے لیے اتنی بہترین چیز ہے کہ انسان کوشش کرتے ہوئے, اور آپ یہ سمجھو کہ یہ جو عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں کہ روزہ ہے, یہ نماز ہے, حج, زکات, یہ تمام عبادتیں جو ہم پر فرض کی گئی, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد سوائے اس کے کچھ بھی نہیں کہ انسان تو دنیا میں رہ کر جو خدا سے دور ہو جاتا ہے, ذرا نماز پڑھ لے تو قرب خداوندی نصیب ہو جائے. تو جو دنیا کی تمام لذات میں پڑا ہوا ہے, ذرا روزہ رکھ لے تو خدا کی تجھے قربت نصیب ہو جائے. تو جو ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا محلہ, یہ میرا گھر, سب کچھ یہ میرا ہے, تو خدا کہتا ہے ذرا حج کو آ جاؤ, اپنے وطن کو, رشتے داروں کو, تجارت کو, سب کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ, میرے گھر کو آؤ, تو تم کو قرب خداوندی نصیب ہو سکتا ہے. جو انسان مال سے محبت کرتا ہے, خدا نے کہا عشر اور زکات کی پابندی کرو تو تم کو قرب خداوندی نصیب ہوگا. تو جتنی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کا مقصد سوائے اس کے کچھ بھی نہیں کہ آپ کو جو ہے خدا کا خود نصیب کرنے کے لیے, کہ خود خدا چاہ رہا ہے کہ تم میرے قریب آ جاؤ. اور ہماری بدبختی یہ ہے کہ وہ خدا جو بے نیاز ہے, جس کو کسی کا کوئی کسی کا جو محتاج نہیں, خدا کو ہمارے کوئی احتیاج نہیں ہے. ایسے یہ کہ ہم عبادت کریں گے تو ہی وہ خدا ہے. خدا تعالیٰ محتاج نہیں, وہ سمد ہے, وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. اگر سب مسلمان مل کر خدا کی نافرمانی کرے, خدا اس بات پر قادر ہے آنے واحد میں سب کو ختم کر فرما بردار قوم کو پیدا کر سکتا ہے. اتنا خدا تعالیٰ بے نیاز ہے, پھر بھی اتنی بے نیازی کے باوجود
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندے کوشش کرتے کہ اے اللہ ہم کو تیرا قرب چاہیے. یہاں بندوں سے زیادہ خدا چاہ رہا ہے کہ بندے میرے قریب آ جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم خدا تعالیٰ راستے تو بتا رہا ہے کہ دیکھو اس راستے سے آؤ گے تو میرے قریب ہو جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو میرے قریب ہو جاؤ گے، ایسا مت کرو ورنہ میرے سے دور ہو جاؤ گے. سب آداب خدا سکھا کر دے رہا ہے، اس کے باوجود ہم جو ہے اس سے دور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ خدا خود چاہتا ہے کہ ہم جو خدا سے دور ہو چکے ہیں ہم واپس پلٹ کر آ جائیں. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی ایک اعرابی آیا اور اس نے اپنے کمبل اوڑے ہوئے تھا یا چادر اوڑے ہوئے تھا، چادر کے اندر کوئی چیز چھپا کر لایا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو مانو، آپ کو رسول مانو، آپ یہ بتائیے کہ میرے پاس کیا ہے تو میں جو ہے آپ کو ماننے کے لیے تیار ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں بتاؤں تو کیا تو اسلام قبول کر لے گا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں ضرور قبول کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو آ رہا تھا، راستے میں تجھے ایک درخت پر ایک گھونسلہ نظر آیا، وہاں تم نے دیکھا گھونسلے میں تو دو فاختے جو پرندہ ہوتا ہے فاختہ، اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو تو نے فوراً سے ان کو اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا. اب ایسے میں اس کی ماں آئی وہ پرندوں کی، اس نے دیکھا کہ گھونسلہ خالی ہے تو وہ اپنے بچوں کی محبت میں چکر لگانے لگی کہ کون ہے جو میرے بچوں کو لے کر گیا، اسے تیرے سوا کوئی نظر نہ آیا. تو اس نے ایسی حرکت کی کہ وہ پھڑپڑاتے ہوئے تیرے سامنے آ کر گر گئی کہ کم از کم یہ مجھ کو بھی اٹھا لے تاکہ میں اپنے بچوں سے تو مل جاؤں. تو وہ آ کر پھڑ پھڑا کر گر گئی اور تو نے خوشی خوشی اس کو اٹھایا. اب تیرے بغل میں جو ہے ایک ماں ہے، پاک کا پرندہ ہے اور اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو فقط کیا ہے پوچھا تھا، آپ نے تو پوری داستان بتا دی، بے شک آپ سچے رسول ہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. اس کے بعد جو رسول نے جملہ کہا اس جملے کو ہم لوگوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ کہ اس ماں کو اپنے بچوں سے کتنی محبت تھی کہ جب تو نے اس کے بچے اٹھا لیے تو ان سے ملنے کے لیے وہ مرنے کی پھڑپڑانے کی جو ہے ایکٹنگ کرتے ہوئے تیرے سامنے آ کر گر گئی کہ کم از کم میرے بچوں سے میں مل جاؤں. تو نے جب لے لیا تو وہ ماں خوش ہو گئی. وہ یہ واقعہ بتاتے ہوئے رسول اللہ مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ بندہ جب پلٹ کر آتا ہے تو اس ماں سے زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے. تو ہم خدا کی طرف جا کر اتنی خوشی محسوس نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خدا بچھڑے ہوئے بندے پلٹ کر آتے ہیں تو اللہ اور خوش ہو جاتا ہے. کسی کو نماز کی اب تک توفیق نہیں ہوئی، اس نے ارادہ کیا کہ اب تک خیر میرے سے جو ہوا اللہ ضرور معاف کرے گا، مجھے قضا بھی کرنی چاہیے، میں کل سے نماز کی پابندی کروں گا. تو وہ بندہ جو بچھڑ چکا تھا اب وہ واپس جو خدا کے پاس پلٹ کر آ رہا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس پرندے جو ماں تھی اس سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محسوس ہوتی ہے کہ میرا بچھڑا ہوا بندہ واپس پلٹ کر میرے پاس آیا ہے. تو یہ جو پلٹ کر خدا کی طرف جانا ہے اسی کو ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں. جس کی جیسی حالت ہے اس کو اتنے میں ہی سدھار کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ آپ بیٹھیں اور ارادہ کریں فوراً سے ولایت کے بہت اونچے مقام پر پہنچ جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی پر خدا کا فضل ہو جائے یا وہ جن کسی بزرگ کے پاس اگر ہے تو ان کا نظر کرم پڑ جائے تو وہ آنے واحد میں اس مقام کو بھی پہنچ سکتے ہیں. حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام یہ آپ کوئی عام ولی نہیں تھے بلکہ رسول کی ولایت کے خاتم کے معنی ولایت جب اپنے عروج کو پہنچتی ہے تو جہاں پر ولایت کا مقام ختم ہوتا ہے وہ اسی مقام کو خاتم ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ مقام پر مہدی موعود علیہ السلام ہے. اب خاتم ولایت کا مقام کیا ہوگا؟ خاتم ولایت کا مقام یہ ہے کہ جس پر مہدی کی نظر پڑی اس کو خدا کا دیدار نصیب ہوتا تھا.
مہدی موعود علیہ السلام کے پاس کئی لوگ ایسے آتے تھے کہ ان کو نہ دین کی کوئی خبر تھی، نہ خود اپنی کوئی خبر تھی، بلکہ دنیا کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن مہدی موعود کی جو نظر پڑنے کی دیر تھی کہ ان کو خدا کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اسی ضمن میں اس قسم کے واقعات بھی جب سنتے ہیں تو اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال کیا ہے؟ فوراً سے اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں مرشدین اتنے باکمال ہوتے تھے، پیر اتنے باکمال ہوتے تھے کہ ان کو جو ہے مرید کی حالت بدل دیتے تھے، آج ویسے کہاں ہے؟ اسی قسم کا جو ہے ایک خیال، ایک اعتراض ایک مرید کے ذہن میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنے مرشد کے سامنے اس خیال کو رکھا کہ پہلے کے زمانے کے جو پیر تھے، مرشدین تھے، آنے واحد میں مرید کی حالت کو بدل دیتے تھے، آج ویسے مرشدین کہاں ہے؟ تو مرشد سمجھ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی بات کر رہا ہے، شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا ہے۔ فوراً سے کہا کہ گھر میں بیٹھ کر بات ہو رہی تھی یا مسجد میں بیٹھ کر بات ہو رہی تھی، فوراً سے مرشد نے، پیر نے اپنے مرید سے کہا کہ چلو ذرا باہر باغیچے میں ہم جا کر بیٹھتے ہیں۔ مرید بھی بولا کہ ٹھیک ہے چلیے۔ اب باہر باغیچہ تھا، گارڈن تھا، وہاں آ کر بیٹھے، تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کی تو پیر نے مرید سے پوچھا کہ اندر کیسے محسوس ہو رہا تھا، یہاں کیسا لگ رہا ہے؟ تو مرید نے کہا کہ اندر ذرا گرمی معلوم ہو رہی تھی، یہاں باغ میں جو ہے، باغیچے میں، گارڈن میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، بڑا خوشگوار ماحول ہے، یہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے طبیعت میں تازگی پیدا کر رہے ہیں۔ تو پیر نے جو ہے مرید کو سمجھایا کہ دیکھ، پہلے کے مریدوں میں اب کے مریدوں میں فرق یہی ہے، ایسا نہیں کہ وہاں پر ہوا نہیں چل رہی ہے، لیکن وہاں جو دیوار بنے ہوئے ہیں وہ دیوار جو ہے ہوا کو اندر آنے نہیں دیتی، تو تجھے وہاں گرمی لگی، یہاں دیواریں نہیں ہیں تو یہاں تجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس ہو رہی ہے۔ پیر نے مرید کو سمجھایا کہ آج جو ہے لوگوں نے اپنے اطراف گناہوں کی دیواروں کو بنا لیا ہے، پیر چاہ کر ٹھنڈی ہوا بھیجے بھی تو وہ گناہ کی دیوار اس کو روک لیتی ہے، اس وجہ سے تیرے اندر تبدیلی پائی نہیں جاتی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلی چیز ولایت میں یہ خیال کرنا چاہیے سامنے والے میں کیا غلطی ہے اس کو چھوڑ کر اب میرے اندر کیا خرابی ہے، انسان کو اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک تم اپنی اصلاح نہیں کرو گے وہ انسان کبھی بھی سدھر نہیں سکتا، وہ انسان کبھی بھی خدا کی فرصت حاصل کر نہیں سکتا۔ جو دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے وہ حقیقت میں تمام اپنے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ جو اپنے عیب چھپا رہا ہے وہ انسان نہ سدھر سکتا ہے، نہ خود پاک ہو سکتا ہے، نہ خدا کے قریب جا سکتا ہے۔ تو ولایت ایک بہت خاص مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کو عطا کیا، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام آپ خاتم ولایت محمدیہ بن کر آئے۔ جہاں تک اولیاء کی بات ہے، اولیاء کے تعلق سے تمام جو اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں، بڑے بڑے اکابرین ہیں، سب نے لکھا ہے کہ کئی قسم کے اولیاء ہوتے ہیں اور جن کو اوتاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کو ابدال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اولیاء میں بھی درجے بندی ہے کہ کوئی اوتاد ہے، اس کے اوپر ابدال ہیں، ان کے اوپر غوث آتے ہیں، ان کے اوپر قطب کا مقام آتا ہے۔ جو قطب الاقطاب ہوتے ہیں وہ بہت بڑے، یعنی پوری دنیا کے لیے وہ قطب الاقطاب کا مقام رکھتے ہیں۔ تو یہ اولیاء کرام کے مقام ہے۔ تو تمام امت کے جو اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں، بڑے بڑے اکابر ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ اولیاء کے درجات ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اولیاء کے درجات بندی کی گئی ہے، ہم مہدویوں کے پاس جو مہدی موعود نے جو ولایت کی تعلیم دی ہے، ہمارے پاس جو بزرگان دین گزرے ہیں، ان کے کیا مقامات ہیں؟ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مقامات بتائے گئے اوتاد ہیں، ان کے اوپر ابدال ہیں، ان کے اوپر غوث ہے، ان کے اوپر قطب ہوتے ہیں، اور تمام قطبوں میں ایک قطب الاقطاب بھی ہوتے ہیں، تو یہ جو مقامات ہیں ہمارے بزرگان دین کے پاس کس قسم کے مقامات تھے، ان کے پاس کیا ولایت تھی؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کے صحابہ خلفاء ان کے پاس کس قسم کی ولایت پائی جاتی تھی، تو آپ اس ایک واقعے کو سنو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مہدی موعود علیہ السلام کا ولایت میں کتنا اونچا مقام ہے۔ مہدی بات واقعہ مہدی موعود کا نہیں ہے،
مہدی موعود علیہ السلام کے خلیفے حضرت بندگی میاں شاہ دلاور مقبول مہدی مقبول خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے کا واقعہ ہے کہ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں ایک جو فقراء رہتے تھے، ان فقراء میں ایک میاں یوسف تھے۔ اب شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی وہ شاہ عالم کی بیٹی تھی۔ اب ان کو اس پر ناز تھا کہ میں شاہ عالم کی بیٹی ہوں، تو ایسے دائرے میں جو فقیر تھے میاں یوسف، ان کو جو بلاتے تھے پکارتے تھے یوسف کہہ کر، اس قسم سے یعنی حقارت کے ساتھ پکارتے تھے، ان سے کام لیتے تھے۔ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ معاملہ بڑا بگڑتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہوا تو شاہ دلاور نے بیوی کو کہا کہ بیوی بھائی یوسف کا نام ذرا احترام سے لو، کیونکہ وہ خدا کو دیکھنے والی ہستی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی کوئی کچھ کم ہوں، میں بھی شاہ عالم کی بیٹی ہوں، قطب عالم کی پوتی ہوں۔ تو شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ان کو اس قسم سے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ پھر دوبارہ میاں یوسف کے ساتھ وہی سلوک ہوا تو بیوی نے شاہ دلاور نے کہا کہ اب ان کو حقیقت بتانے کا وقت آ چکا ہے۔ شاہ دلاور نے کہا بیوی ذرا جاؤ جماعت خانے میں جا کر دیکھو کہ وہ میاں یوسف کیا کر رہے ہیں۔ اب بیوی گئے، جا کر جماعت خانے میں جہاں نماز کے لیے جگہ بنائی گئی تھی جس کو مسجد بھی کہتے تھے، اس مقام پر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میاں یوسف جو ہے ایسے ہی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور ایک پیر شاہ عالم داب رہے ہیں اور دوسرا پیر قطب عالم داب رہے ہیں۔ واقعہ دیکھ کر پریشان ہو گئے اور آ کر شاہ دلاور سے کہا تو شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ان کی عزت کرو، احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ تم کو ناز تھا کہ شاہ عالم کی بیٹی قطب عالم کی پوتی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دونوں میاں یوسف کے پیر داب رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں؟ تو مہدی موعود علیہ السلام جس ولایت کو لے کر آئے وہ ولایت کتنی اونچی ولایت ہے کہ اس کا اگر آپ ایک عنصر بھی سمجھ جائیں، اس کا 1% بھی اگر آپ کو مل جائے، قدم خدا کی، خدا تعالیٰ آپ کو اس دور میں بھی اپنے قربت عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم کو دنیا کی ہی پڑی ہوئی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے ولایت کی موتیوں کو بکھیر دیا، لیکن ہم کو وہ ولایت کی موتیوں کو دیکھنے کی بھی فرصت نہیں۔ ہم سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے کافی ہے، یہ دنیا کا پیسہ یہی چیز ہمارے لیے کافی ہے۔ مہدی موعود نے جو ولایت کی موتیاں بکھیر کر گئے ہیں، ہماری نظر کبھی ان پر جاتی ہی نہیں۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام آپ کی جو ولایت ہے، اور یہ بھی ایک سوال کہ مہدی موعود علیہ السلام کو ولایت میں اتنا اونچا مقام کیوں کر ہے، یہ اس کے تعلق سے بھی علماء اہل سنت والجماعت نے اس بات کو بتایا ہے کہ ہر پیغمبر کا جو نبی ہے، ہر نبی کے قدم پر ایک ولی ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں تو ان کے قدم بقدم ان کی نبوت پر ایک ولی ہوتا ہے۔ موسیٰ ہے تو ان کے بھی ایک ولایت کا ایک ولی ہوتا ہے۔ عیسیٰ ہے تو عیسیٰ کی نبوت کی جو ولایت ہے اس کا بھی ایک حامل ولی ہوتا ہے۔ تو جتنے پیغمبر گزرے ہر پیغمبر کی نبوت کا ایک ولی ہوتا ہے جو اس ولایت پر فائز ہوتا ہے۔ مہدی موعود کون ہے تو بتایا گیا رسول کی جو ولایت ہے اس پر جو فائز اس ہستی کو مہدی کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء میں رسول افضل، تو رسول کے قدم و قدم جو ولی ہے وہ تمام اولیاء میں افضل، اسی لیے آپ کو خاتم ولایت محمدیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ تمام صرف مہدویوں کی بات نہیں، اہل سنت والجماعت کا ہر طبقہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہر پیغمبر کی نبوت پر کا ایک ولایت پر فائز ایک ولی ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک جو ہے واقعہ ہے جس کے ضمن میں آپ کو بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ایک مرید جو ہے کسی مقام پر جا رہے تھے تو وہاں جو اس دائرے میں وہاں پر ایک ولی رہتے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، تو کہا کہ کئی دن ہو گئے کہ میں نے اپنے مرشد سے ملاقات نہیں کی، تو میں اپنے مرشد سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ اپنے مرشد سے ملنے جاؤ تو اس یہودی کو میری طرف سے سلام کہنا۔ اب یہ پورا راستہ پریشان ہے کہ میرے مرشد تو اتنے شریعت کے پابند ہیں
اور یہ ہے کہ جو ہے میرے مرشد کو یہودی کے نام سے یاد کر رہے ہیں. گئے مرشد کے پاس, ان سے ملاقات بھی کر لی, فوراً سے یاد آیا کہ انہوں نے سلام بولا تھا, تو ڈرتے مرتے کہا کہ وہ جو ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں انہوں نے بھی آپ کو سلام کہا ہے, لیکن بہت ہی برے الفاظ میں کہا کہ یہودی کو سلام کہہ دینا. تو وہ جو مرشد تھے ان کے, وہ بھی پہنچی ہوئی ہستی تھی, وہ پہچان گئے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا ہے, مجھے جو ولایت ملی ہے وہ موسیٰ کی نبوت کی ولایت ملی ہے, اس لیے انہوں نے کہا کہ یہودی کو سلام کہہ دینا. تو یہ تمام اہل سنت والجماعت میں یہ چیز ہے کہ ہر نبی کی جو نبوت ہے اس کا ایک ولی ہوا کرتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے, افضل الانبیاء ہیں, ان کی جو نبوت کی جو ولایت ہے, اس ولایت پر جو ہستی فائز ہے اسی ہستی کو مہدی موعود کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو اس وجہ سے مہدی موعود علیہ السلام کا مقام تمام اولیاء میں افضل اس وجہ سے ہے. جیسے رسول تمام انبیاء میں افضل, تو اس ہستی کے قدم ب قدم جو ولی ہوگا اس کا ضروری ہے کہ وہ تمام اولیاء میں اس کا مقام سب سے اونچا ہو جائے. تو یہ مہدی موعود علیہ السلام کا ولایت میں مقام ہے اور ہم ان کے ماننے والے ہیں. ذرا چلیے اسی ضمن میں ہم اپنی ذرا سی حالت پر غور کر دیکھیں کہ اتنی بڑی ہستی کہ جس ہستی کا ولایت میں مقام یہ ہے کہ دنیا کے تمام اولیاء میں سب سے اونچی ذات ان کی ہے, ہم ان کے ماننے والے ہیں. ذرا کبھی دل کے آئینے میں جھانک کر بھی دیکھو کہ یہاں پر کتنی ولایت کی باتیں پائی جاتی ہیں. معاملہ تو آج ایسا ہو گیا کہ یہاں سے شریعت ہی نکل گئی تو ولایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر بھی دیکھو کہ دل میں کتنی ولایت کی باتیں پائی جاتی ہیں. کیا کبھی دل میں یہ خیال ہوا کہ مجھے قرب خداوندی حاصل کرنا چاہیے؟ اور مہدی موعود علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اتنی بہترین تعلیمات ہیں کہ انسان کو فوراً سے خدا کے قریب کرنے والی ہیں. ہم جو کہتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام نے دوزخ سے ڈرنے یا جنت کی طلب میں کام کرنے سے آپ نے منع فرمایا, اور آپ نے کہا کہ طالب خدا بنو, خدا کے دیدار کے طالب بنو, طالب مولا ہونا چاہیے. یہ کیا ہے, جنت کی طلب میں عبادت کرتے رہتے ہو. تو اکثر لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. چلیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بہت زیادہ سخت قلیل ہو گئی, بیمار ہو گئی. اب لوگ جو ہے بی بی رابعہ بصری کی مزاج پرسی کے لیے آتے گئے, پوچھا کہ کیا ہوا, تو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایک بہانہ کہہ دیتی کہ مجھے یہ ہوا ہے, مجھے اس وجہ سے یہ بیماری ہو گئی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آئے اور آ کر پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ سب کو کوئی نہ کوئی بہانہ بتا رہے ہیں کہ بیماری کا سبب یہ ہے, حقیقت میں بتاؤ کہ بیماری کی وجہ کیا ہے. تو بی بی رابعہ بصری نے کہا کہ میں قرآن پڑھ رہی تھی, قرآن میں جو جنت کا تذکرہ آیا تو ذرا سا دل میں جنت کی خواہش پیدا ہوئی. تو خدا کی طرف سے خطاب ہوا کہ رابعہ تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے اور دل میں ذرا سی جنت کی طلب رکھتی ہے, تو اللہ کو وہ ادا پسند نہ آئی, اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس بیماری میں تکلیف میں مبتلا کیا ہے. تو مہدی موعود نے جو تعلیم دی کیا وہ ولایت حاصل کرنے کے لیے نہیں دی؟ اس سے اور ایک بات یہ سمجھنا چاہیے کہ جنت کی اتنی طلب کرنے سے بی بی رابعہ بصری کا وہ حال ہوا. طالب دنیا بنیں گے تو کیا ہوگا آپ کو اندازہ لگاؤ. جنت کی خواہش دل میں پیدا ہوئی تو خدا کو چیز پسند نہ آئی. لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے کہ دنیا میں صبح شام 24 گھنٹے جو گزر رہے ہیں صرف اور صرف دنیا کی خواہش میں, دنیا کی طلب میں گزرتے چلے جا رہے ہیں. اور سوچ سے یہی ہے کہ ہمارے پاس بھی ایمان پایا جاتا ہے. جس دل میں دنیا کی محبت ہو وہ کبھی بھی ایمان والا ہو نہیں سکتا. اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ورائے کر کے دنیا ایمان نیت, یعنی جب تک دنیا کو چھوڑو گے نہیں ایمان مل نہیں سکتا. اب اس کے فرمان کو سن کر اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اگر سب کر کے دنیا کر دیے تو اب ہمارے گھروں میں چلے گا کیسے, ہمارا بیوی بچے ہیں ان کا گزارا ہوگا کیسے. خیر کہتے دنیا تو فرض ہے, انسان اچھی حالت میں کرے کہ نہ کرے
آخری وقت میں تو وہ کرتا ہی ہے، لیکن دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ تم کو چاہیے کہ دنیا کی ہوس دل میں نہ رکھو۔ مہدی موعود علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ کسب حرام ہے، مہدی موعود نے یہ کہا کہ دل میں دنیا کی محبت رکھنا حرام ہے۔ اگر کسب ہے کیجیے، اللہ نے اجازت دی ہے، رسول نے اجازت دی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس خود ثانی مہدی اجازت لے کر گئے، مہدی موعود نے بھی اجازت دی ہے، لیکن اس کسب میں اتنا ڈوب جانا کہ انسان کو نماز کا تک خیال نہ رہے، دین کے باتوں کا تک خیال نہ رہے، خدا کا تصور بھی اس کے ذہن سے نکل جائے، تو ایسے لوگوں کو اس کو کسب نہیں بلکہ اس کو دنیا دار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کسب الگ چیز ہے اور دنیا داری الگ چیز ہے۔ کسب کی اجازت دی گئی، کسب کے معنی کیا؟ انسان کا اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے پرورش کے لیے، ان کو حلال رزق کھلانے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں اس کو کسب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس میں خدا کے دین کے احکام کو چھوڑا نہیں جاتا۔ لیکن دنیا داری کیا ہے؟ دنیا داری یہ ہے کہ انسان پوری طرح دنیا میں ملوث ہو جائے اور دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے، اسے نہ خدا یاد رہے، نہ رسول، نہ مہدی یاد رہے، تو اس کو دنیا دار کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے جب ترک دنیا کی بات کی تو اس وقت کے علماء بھی بڑے جانکار عالم تھے، وہ آئے مہدی موعود علیہ السلام کے پاس اور آ کر پوچھا تو یہی کہ آپ جو ہے سب کو ترک دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بغیر ترک دنیا کرے کہ ایمان نہیں مل سکتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے، آپ کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس تو ڈھیروں مال تھا، کیا ان کو بھی آپ یہی حکم دیں گے؟ تو مہدی موعود علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ جواب سنو اور اپنی اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ مہدی موعود نے فرمایا پہلے عثمان غنی بنو، اس کے بعد مال رکھو۔ کیوں؟ عثمان غنی کا کیا مقام تھا؟ عثمان غنی کے پاس مدینے میں سب سے زیادہ دولت تھی تو عثمان غنی کے پاس تھی، لیکن عثمان غنی کرتے کیا تھے؟ عثمان غنی یہی کہتے کہ میرے پاس جو مال ہے اس سے مجھے ذرا برابر کی محبت نہیں، یہ تمام کا تمام خدا کی امانت ہے، اس کو میں خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ تو مہدی موعود نے یہی کہا پہلے عثمان غنی بنو، اس کے بعد تم کو مال رکھنے کی اجازت ہے۔ یعنی جیب میں مال ہو، ہاتھ میں مال ہو تو انسان کو ایمان میں خرابی پیدا نہیں ہوتی، جہاں مال دل اور دماغ میں آ جاتا ہے انسان کے ایمان کو ختم کر کر رکھ دیتا ہے۔ حضرت مدینے میں ایک مرتبہ اتنا زیادہ قحط آ گیا کہ لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں، جب پینے کے لیے پانی نہیں ہے تو اناج وغیرہ بھی سب ختم ہو گیا، کئی لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ ایک دانہ باقی نہ رہا۔ لوگ جو ہے صحابہ اکرام جو تاجر پیشہ تھے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے میں اطلاع ملی کہ باہر ملک سے غالباً مصر سے عثمان غنی کے پاس بہت ڈھیروں جو ہے بنڈیاں بھر کر جو ہے مال آیا ہوا ہے، اناج اور غلہ آیا ہوا ہے۔ تو سننا تھا کہ سب لوگ تاجر دوڑتے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر فرمایا کہ ہم نے سنا کہ آپ کے پاس بہت زیادہ اناج آیا ہے مصر سے، آپ جانتے ہیں کہ مدینے کی حالت کیا ہے، سب بھوکے مر رہے ہیں، کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں ہے، تو آپ ایسا کیجیے کہ وہ اناج ہم کو بیچ دیجیے، ہم تاجر پیشہ ہیں، ہم اس کو لوگوں میں بیچ دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں اناج اتنا رکھ کر کروں کیا، میں تو بیچنے ہی والا تھا، لیکن تمہارے آنے سے پہلے جو ہے بڑی قیمت میں نے اس تمام مال کو بیچ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ زیادہ مال چاہتے ہیں تو جتنے کا مال ہے اس کے دگنے پیسے ہم دیں گے، لوگوں کو بھوک سے مر رہے ہیں لوگ، ہم دگنے پیسے دے کر وہ اناج خریدیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ کسی تاجر نے اس سے زیادہ قیمت دے کر خرید لی ہے، یعنی دگنے سے بھی زیادہ دی ہے۔ تو پھر سے تاجر لوگوں نے کہا ایسا کرو کہ ہم 3 گنا پیسے زیادہ دیتے ہیں، وہ اناج ہم کو دے دو تاکہ مدینے کے لوگوں کو غذا مل جائے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جواب دیا کہ جو پہلے تاجر نے خریدا ہے اس نے 3 گنا زیادہ سے بھی بڑی قیمت لگا کر خرید لیا ہے، اب میں اور کچھ دوبارہ تم کو کیسے بیچ دوں؟
تو تاجر لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ مدینے کے تاجر تو ہم ہی ہیں. ایسا کون تاجر پیدا ہو گیا کہ جو 3 گنا مال زیادہ دے کر جو ہے عثمان غنی کے پاس اتنا انار خرید لیا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ ذرا وہ تاجر کا نام تو بتائیے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تم 3 گنا زیادہ دینے کی بات کرتے ہو. میں نے جس تاجر کو بیچا ہے وہ میرا خدا ہے. اس نے کہا میرے راستے میں خرچ کرو، میں تم کو 7 گنا دوں گا، میں تم کو 10 گنا دوں گا. تو میں نے اللہ واسطے تمام اناج کو مدینے میں بانٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب میں اس کو بیچ نہیں سکتا. آپ اندازہ لگاؤ، عثمان غنی بہت بڑے مالدار، لیکن مال کی محبت اتنی بھی دل میں نہیں. تو مہدی موعود نے فرمایا کہ پہلے عثمان غنی بنو، اس کے بعد مال رکھو. یعنی آپ کے پاس اگر جیب میں آپ 1 لاکھ روپے رکھو، دوسرے جیب میں بھی 1 لاکھ روپے رکھو یا 10 لاکھ روپے رکھو، آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو جیب میں جو پیسے ہیں کیا وہ آپ کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں؟ آپ سجدہ کرتے ہیں تو کوئی تکلیف دیتے ہیں؟ کوئی نہیں. جیب میں لاکھوں روپیہ رکھ کر نماز پڑھو تو کوئی تکلیف نہیں. لیکن نماز سے بے رغبتی کب ہوتی ہے؟ ایک پیسے کی محبت دل میں آ جائے. آپ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہوا تو یہ پیسے کی جو محبت ہے وہ کہتی ہے کہ اگر ابھی اٹھ کر گیا تو گاہک چلا جائے گا اور تجھے پیسے کا نقصان ہوگا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دولت انسان کو خدا سے دور نہیں کرتی، بلکہ دنیا کی محبت، اس دولت کی محبت انسان کو خدا سے دور کر رکھ دیتی ہے. تو جب تک وہ مقام نہ مل جائے کہ انسان کے دل سے دنیا کی تمام محبت ختم نہ ہو جائے، انسان کو اس دولت سے اپنے آپ کو دور ہی رکھنا ہے. اسی کو ترک دنیا کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو یہ جو ولایت کا مقام ہے، اولیاء کرام کا مقام ہے، یہ تمام چیزیں بہت انسان کے لیے کارآمد چیزیں ہیں، لیکن اس کو پانا اتنا آسان بھی نہیں. ہاں کہہ سکتے ہیں کہ ناممکن بھی ہے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے لیے بہت آسان بھی ہو جایا کرتا ہے. کیونکہ کسی اگر صاحب حال کی ان کی صحبت میں رہ گئے، ان کی رضامندی مل گئی تو انسان کو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے. اگر اس کے چھوڑ کر انسان اپنی طرف سے کوشش کرے اپنی بڑائی جتانے کے لیے تو انسان کبھی بھی خدا کی قربت بھی حاصل کر نہیں سکتا. تو اس وجہ سے انسان کو یہ چیزوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ولایت جو ہے دکھاوا کرنے کی چیز نہیں، بلکہ ایک بات آپ کے سامنے رکھو تو آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ نبوت کیا ہے. تو کہا گیا نبوت یہ ہے کہ غیب کی خبر دینا، اس کو نبوت کے نام سے یاد کرتے ہیں. یعنی جو غیب ہے اس کی اطلاع دے دینا، اس کو نبوت کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور ولایت یہ ہے کہ جو غیب ہے اس کو دیکھنا، اس کو ولایت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی نبوت میں ہوتا کیا ہے؟ نبوت میں آپ کو یہی بتایا گیا کہ ایک خدا ہے، وہ خدا پر ایمان لاؤ. بغیر دیکھے آپ نے جو مانا یہ نبوت ہے. ولایت کیا ہے؟ تو مہدی موعود نے کہا جس کی عبادت کر رہے ہو اس کو دیکھنے کی طلب رکھو، اس کو ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو نبوت غیب کی اطلاع دینا یہ نبوت، اور غیب کو دیکھنا اس کو ولایت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو مہدی موعود علیہ السلام نے بہترین انداز میں آپ نے ولایت کی باتوں کو پیش کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی اس جو باتیں ہیں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھی جائے گی کہ مہدی موعود علیہ السلام نے یہ جو فرائض ولایت جن کو ہم کہتے ہیں کہ صحبت صادقین ہے، ترک دنیا ہے، یہ عزلت عن الخلق ہے، توکل ہے، یہ جو ہجرت فرائض ولایت جو ہے یہ حقیقت میں انسان کو ولایت کے مقام پر پہنچانے کے لیے جو کام ضروری ہے انہی کاموں کو فرائض ولایت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ورنہ مہدی موعود علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی کہ آپ ان پر جو ہے ان فرائض کو عائد کرتے؟ آپ نے اپنی طرف سے تو عائد نہیں کیا، قرآن کے اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ فرائض ولایت آپ نے بتائے. جو انسان اس کی پابندی کرتا ہے اس انسان کو خدا کی جانب سے ولایت عطا ہوتی ہے. اور ولایت بھی ایسی ہے کہ خدا دینے پر آمدہ ہو جائے. کسی کو ولایت عطا کرنا چاہے تو وہ اپنے فضل و کرم سے یوں بھی عطا کر دیتا ہے. چنانچہ روایت ہے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے زمانے کے شراب نوشی کرنے والے اتنی زیادہ شراب پیتے تھے کہ اس کا حساب بھی نہیں.
ایک دفعہ گزر رہے تھے، بہت ہی شراب میں مست جو ہے راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ چلتے چلتے شراب کے نشے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور دیکھا کہ اس میں کلمہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا، اللہ کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اس نشے کی حالت میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ اللہ اس کے رسول کا نام ہے، آنکھوں سے لگایا اور کسی اوپر مقام پر رکھ دیا اور جا کر سو گئے۔ صبح میں اٹھے تو اللہ نے ان کو ولایت عطا کر دی۔ خدا نے کہا کہ جس کو میرے اور میرے رسول کے نام سے بہت محبت ہے میں اس کو اپنی صحبت عطا کرتا ہوں۔ تو خدا دینے پر آئے تو خدا تعالیٰ یوں بھی عطا کرتا ہے، لیکن وہ جو ولایت خاصہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، یہ تو بات ہوئی ولایت عامہ کی، خدا کسی کو بھی عطا کر دیتا ہے، لیکن جو ولایت خاصہ ہے، جو ولایت محمدیہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے مہدی موعود علیہ السلام نے جو تعلیمات پیش کیے ہیں، ان تعلیمات پر جب تک عمل نہ ہوگا وہ ولایت خاصہ کا بھی حصہ تم کو مل نہیں سکتا۔ اور ولایت خاصہ کی جو آخری علامت ہوتی ہے، یعنی انسان اس معراج کو پہنچتا ہے تو اس کو دیدار خداوندی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں مہدی موعود علیہ السلام نے جو خاتم ولایت محمدیہ ہے، آپ نے جو ولایت کی باتوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اے اللہ ہم تمام کو وہ پہلے تو ان فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ان پر چلتے ہوئے ہم کو اے اللہ ولایت کا فیض عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔